فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم یہاں پر مل کر پڑھ رہے ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگو میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں، جو کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں اب حصہ دوم، جبکہ حصہ اول مکمل کتاب ہم پڑھ چکے ہیں، اپلوڈ ہو چکی ہے یوٹیوب چینل پر، جو کہ کاشانۂ بصیرت کا یہ یوٹیوب چینل ہے جہاں پر ہم اب یہ حصہ دوم پڑھ رہے ہیں۔ ریڈنگ کا جو یہ والا پارٹ ہے یہ ہے پارٹ نمبر 42، اور یہاں پر میں اس سے پہلے کہ ریڈنگ کا آغاز کروں بتاتی چلوں کہ ہم نے 37ویں فصل کا آغاز کیا تھا پچھلی نشستوں میں، کہ جس کا عنوان سیدہ صدیقہ بطول سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، تو اس حوالے سے ہم نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پڑھا، اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہم نے جہاں پر خدا حافظ کہا تھا کہ جب عقیلہ قریش کی یہ وہ گفتگو اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کہ جو قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عرق ہے، وہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس نشست میں ہم اس فصل کو انشاءاللہ 37ویں فصل کو مکمل کر لیں گے۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں کتاب کے صفحہ 545 سے۔ ہیڈنگ ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکوتی گفتگو۔ یہاں پر یہ پہلے ایک پیراگراف دیا ہوا ہے یہاں پر، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا اور میرے بھائیوں کا سرمایہ، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، یہ جانے جانا کہ کیا کیفیت بن رہی ہے، یہ سب کچھ، یہ قربانیاں، یہ مصائب و آلام اللہ کا وہ عہد ہے کہ جو اس نے تمہارے نانا اور تمہارے مظلوم بابا سے لیا تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے کچھ صالح بندوں سے بھی میثاق و معاہدہ لے رکھا ہے، جنہیں اس زمین کے فرعون نہیں جانتے، بلکہ انہیں اہل آسمان بخوبی جانتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ ان بکھرے ہوئے پارا پارا اعضاء کو جمع کریں گے، اور خاک و خون میں غلطاں اجسام کو جمع کریں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ یہ لوگ اس طف یا تف میں تمہارے والد اور سید شہداء ہیں، ان کے روضہ مبارک پر علم نصب کریں گے۔ اس کے بعد نظام بدلے گا، یہ مقدس آثار کبھی مٹنے نہ پائیں گے جب تک شبانہ روز کی آنکھ مچولی باقی رہے گی، گردش دوراں ہوتی رہے گی، لیکن یہ تمہارے بابا کی حکومت کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی، یہ اور روز بروز زوال پذیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ روز بروز بڑھتی رہے گی۔ ہر عصر میں ائمہ کفر اور گمراہ لوگ ان مقدس آثار کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ خود مٹ جائیں گے، لیکن تمہارے بابا کی حکومت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی، اس کے پرچم بلند سے بلند ہوتے رہیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر حوالہ ہے مقتل الحسین علیہ السلام، صفحہ 396 اور 399۔
ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں، پیج 546 پر. یہاں پر ہیڈنگ ہے مصائب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا. جو اشعار دیے ہیں عربی میں، اس میں شاعر کا نام ابھی تک نظر نہیں آیا، دیکھتے ہیں آگے شاید ہم جان سکیں. ہم مصائب ثانیہ زہرا کے عنوان سے آئیے یہ ان اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے دختر علی علیہ السلام و بطول سلام اللہ علیہا، اور دشمن نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں اور گردن کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، آپ کو قیدی بنا کر کمزور اونٹنیوں پر سوار کیا گیا تھا. دشمنوں کا ہجوم تھا، آپ کے سر پر چادر نہ تھی، آپ حیران و پریشان تھیں. آپ اگر اپنا حجاب بنا سکتی تھیں تو صرف ہاتھوں اور بازوؤں کے ساتھ. آپ نے اپنے عزیزوں کو کربلا کی اس گرم زمین پر اس حالت میں چھوڑا جب وہ بے گور و بے کفن صحرا میں میٹھی نیند سو چکے تھے. اگر ان مظلوموں پر نظر کی جائے تو چیخیں بلند ہوں. یہ ان شہداء کے نو کے سنا سوار سروں پر نظر پڑے تو بے صبری اپنی ضربات سے گھائل کر دے. خواہش یہ ہے کہ اے کاش ان کا جسم مقبور ہوتا، ظالم اور شاتم کافروں کی ان پر نگاہ نہ پڑتی اور وہ مجبور و مقہور ہو جاتے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے در مقبولۃ الحسینیہ صفحہ 63، اور پھر لکھا ہے حجت الاسلام الشیخ الہادی کاشف الغطا. پھر آگے چلتے ہیں. حضرت علامہ مکرم کا کہنا ہے کہ میں نے اس بزرگوار سے اپنے ان کانوں سے سنا تھا. میں نے مذکورہ یہ اشعار مسودے سے بیاض میں نقل مسودے سے بیاض میں نقل کر رہا تھا، تو اس دوران جب میں اس قول پر پہنچا کہ تودو انا جسمہا مقبورن، تو اس کے بعد یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ وہیا بے استارن من الانواری تحجبہا ان اینن نزاری. ترجمہ کے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نور کے حجاب میں مستور تھیں، اس لیے لوگوں کی آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ دیکھ کر میں حیران ہوا کہ یہ شعر میں نے نظم نہیں کیا تھا، تو پھر کس نے اسے یہاں تحریر کیا؟ زیادہ تعجب اس بات سے ہوا کہ وہ میرے بیاض میں لکھا ہوا تھا، حالانکہ میں نے اسے نہیں لکھا تھا. معلوم ہوا کہ یہ غیبی چیز ہے. حجت المنتظر اجل اللہ فرج نے یہ شعر لکھا ہو تو اس میں لائق تعجب کوئی بات نہیں ہے. حوالہ نوٹ کیجیے. علی الاکبر علیہ السلام علامہ مکرم صفحہ 21. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی عقیلہ قریش کی تاریخ وفات اور مدفن. لکھا ہے کہ جی ہاں، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات اور جائے دفن میں مورخین کا بہت زیادہ اختلاف ہے. دنیا اسلام کی یہ کوئی پہلی اور نئی بات نہیں ہے. تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادتوں اور شہادتوں کے درمیان اختلاف موجود ہے. صاحبان بصیرت پر یہ امر مخفی نہیں ہے. شاید یہ اس دور کی یہ ضرورت ہو ان کی ولادت کو مخفی رکھا جائے. یہ باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں. ایک قول ہے کہ جب آپ آخری مرتبہ شام سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائیں تو آپ سلام اللہ علیہ نے انہی دنوں وفات پائی اور آپ کو مدینہ منورہ میں ہی دفن کیا گیا. ایک قول ہے کہ آپ ملک شام کے شہر دمشق میں مدفون ہیں کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ کی وفات وہاں ہوئی تھی. ایک اور قول کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ ملک شام کے کسی دیہات میں فوت ہوئیں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب مدینہ منورہ میں قحط آیا اور فقر و افلاس نے وادی حجاز کو محصور کیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے خانوادہ سمیت شام چلے گئے کیونکہ وہاں ان کی جاگیر تھی. اسی زمانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ شام میں ہی حضیرت القدس کی طرف پہنچیں. اب آگے ہم آ گئے ہیں اگلے 548 پیج پر کہ لکھا ہے نصابہ
عبیدلی نون سین الف بے ہے نصابہ اور عبیدلی عین بے یہ دال لام چھوٹی ہے۔ انہوں نے کتاب احادیث زینبیات میں ایک روایت نقل کی ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ علی علیہ السلام کی دختر کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا جائے، تو ان حالات کے پیش نظر شریکت الحسین سلام اللہ علیہ بی بی مصر کی طرف چلی گئیں اور وہاں وہ فوت ہو گئیں۔ اور اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے تاریخ وفات، لکھا ہے آپ کی تاریخ وفات بروز اتوار 15 رجب 62 ہجری ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کو گورنر مسلمہ بن مخلد انصاری کے گھر دفن کیا گیا۔ کتاب زینبیات کے ناشر نے چند مورخین کی روایات کے تحت انہی کے قول کی موافقت کی ہے۔ حوالہ ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ، علامہ نقدی، صفحہ 119 اور 123۔ آئیے اور اب آخری یہاں پر اس حوالے سے یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو آخری ہیڈنگ یہاں نظر آ رہی ہے وہ ہے ثانیہ زہرا اور احاطہ تالیفات۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ تاریخ اسلام میں زینب ایک عظیم اور مشہور معروف اسم ہے۔ کربلا کے موضوع پر لکھی جانے والی ہر کتاب میں اس مقدس اسم کو زیر بحث لایا گیا ہے، ورنہ تاریخ کربلا ادھوری ہے۔ اس مقدس ہستی کا جس قدر مصادر میں ذکر ہے، اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب معارض وجود میں آ سکتی ہے۔ میں نے اس فصل میں ان کتابوں کا ذکر کیا ہے جو عقیلہ قریش کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ دوسرے مؤلفین نے بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کتابیں درج ذیل ہیں۔ سامعین، یہاں پر تفصیل سے ان کتابوں کے نام ہیں، عربی میں نام ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ٹوٹل 44 کتابوں کے نام ہیں۔ نمبر 1 بطلت الکربلا زینب بنت زہرا / الدکتور بنتش شاتی / توئے 2 اور پھر صفحہ 155 اور پھر قطع الربا / مکتب الاندلیس بیروت۔ ہو سکتا ہے میں نے پڑھنے میں بہت ساری کوتاہیاں کی ہوں، آپ نے نظر انداز کرنا ہے، اور اگر نہیں تو پھر کامنٹس میں میری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے خط طیبے خطب الحوار زینب سلام اللہ علیہ / جاسم السید حسن شبر / صفحہ 46 قطع الربا / دار النشر والتالیف / النجف۔ تیسرے نمبر پہ الخصائص الزینبیہ / السید نور الدین الجزائری نقل عنہ الشیخ جعفر نقدی اور ساتھ میں صفحہ 36۔ پھر چوتھے نمبر پہ الرسالۃ الزینبیہ / شمس الدین السخاوی المصری / نقل عنہا حسن قاسم فی کتاب صفحہ 8۔ پانچویں نمبر پہ الرسالۃ الزینبیہ ابن طولون الدمشقی / نقل عنہا حسن قاسم فی کتاب صفحہ 58۔ 6 نمبر پہ ہے زینب اخت الحسین محمد الحسین الادیب / صفحہ 64 قطع الکف / الحیدریت / النجف۔ 7ویں نمبر پہ ہے زینب الکبریٰ / جعفر النقدی / صفحہ 154 اور قطع الربا / توئے 4 الحیدریہ / النجف۔ 8ویں نمبر پہ زینب / عبدالعزیز سید الاہل / صفحہ 180 قطع الربا / القاہرہ۔ 9ویں نمبر پہ الرسالۃ الزینبیہ / جلال الدین السیوطی / نقل عنہا النقدی وفرج آل عمران۔ 10ویں نمبر پہ سیدت زینب محمد / پھر محمد الحاج سالمین / نقلت عنہ دکتور الشاتی۔ 11ویں نمبر پہ السیدت زینب / احمد فہمی / نقل عنہ فرج آل عمران۔ 12ویں نمبر پہ السیدہ زینب / حسن محمد قاسم / صفحہ 95 قطع الربا / المطبعات المحمودیت
اور پھر کوما کے بعد ہے مصر. پھر آگے ہے نمبر 13 السیدہ زینب اور سلیش محمد علی المصری اور سلیش نقل انہو فرج آل عمران والنقدی. 14 نمبر پہ السیدہ زینب سلیش محمود البلاوی سلیش ذکرہا عمر رضا کہالت فی اعلام النساء 91/2. پھر 15 نمبر پہ ہے شرح الخطبۃ الزینبیہ سلیش ہادی البنانی سلیش ذکرہ فد دریت اور کوما لکھا ہے 221/13. 16 نمبر پہ ہے الطراز المذہب سلیش عباس قلی خان سلیش صفحہ 660 کوما قطع الکبیر سلیش ایران. 17 نمبر پہ ہے عقیلت بنی ہاشم سلیش علی بن الحسین الہاشمی کوما صفحہ 56 کوما قطع الکبیر سلیش مطبعات الآداب سلیش النجف. 18 نمبر پہ ہے عقیلت الوحی زینب بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سلیش عبد الحسین شرف الدین کوما صفحہ 31 قطع الکف سلیش متاب ابن زیدون دمشق. اور 19 نمبر پہ ہے القصیدۃ الزینبیہ علی رضا الہندی سلیش صفحہ 16 قطع الکف سلیش مطبعات الازہر سلیش بغداد. 20ویں نمبر پہ المرقد الزینبی سلیش فرج آل عمران سلیش مطبوعہ مع کتاب زینب الکبریٰ. 21 نمبر پہ ہے مع بطلت کربلا سلیش محمد جواد مغنیہ سلیش صفحہ 146 کوما قطع الربا سلیش المکتب الاہلیہ اور سلیش بیروت 1962. 22 نمبر پہ ہے مقام السیدہ زینب سلیش البیان العام للتبرعات والنفقات فی بنا و تعمیر المقام الشریف ابتدا من 1950 کوما لغایت 1958 سلیش صفحہ 24 کوما قطع الربا سلیش مطبع ابن زیدون سلیش دمشق. اور 23 نمبر پہ ہے نفخات نون فیخ الف تے نفخات من سیرت السیدہ زینب بنت الامام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہا سلیش احد الشرباسی المدرس بالازہر سلیش صفحہ 48 سلیش مطبعت دار التالیف سلیش مصر 1365. 24 نمبر پہ آخری ہے کتاب کا نام وفات زینب الکبریٰ سلیش فرج آل عمران القطیفی اور پھر ہے سلیش صفحہ 84 سلیش قطع الربا سلیش المطبعات الحیدریت اور سلیش النجف 1379. یہاں پر ان کتابوں کے نام مکمل ہوئے. میں نے بہت معذرت چاہتی ہوں، غلطی سے آپ کو شروع میں گنتی غلط بتا دی. 44 نہیں ہے، 24 ہے. وہ اردو میں لکھے ہوئے تھے، مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی، جس لیے میں دست بدستہ آپ لوگوں سے معافی کی خواستگار ہوں. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا، اولاد کے جب نام بتائے گئے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور پھر حضرت زینب الصغریٰ سلام اللہ علیہ اور ساتھ ہی لکھا تھا کنیت ام کلثوم. تو اب ہم پہنچے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنے کے بعد. دوسرے نمبر پہ نام یہاں ہے السیدہ ام کلثوم اور یہاں پر بس صرف یہی ہیڈنگ ہے. آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چوتھی اولاد ہیں. علامہ مامقانی رحم اللہ نے تنقیح المقال کتاب کا نام ہے، اس کی فصل النساء میں جو کچھ نقل کیا ہے وہ درج ذیل ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی بیٹی زینب صغریٰ سلام اللہ علیہ کی کنیت ام کلثوم ہے. واقعہ کربلا میں آپ اپنے بھائی
امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھیں۔ پھر اس کے بعد کوفے اور شام کے سفر میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ رہیں۔ سیدہ ام کلثوم جلیلۃ القدر فہیمہ بلیغہ خاتون تھیں۔ کوفے میں دربار ابن زیاد میں آپ سلام اللہ علیہ نے وہ خطاب کیا کہ ابن زیاد کا ایوان لرز کر رہ گیا تھا۔ کتب مقاتل میں آپ سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ مستور ہے، میم سین توئے واو رے، مستور ہے۔ میرے نزدیک آپ کا شمار ان خواتین میں سے ہوتا ہے جو سقا تھیں۔ اصحاب کے درمیان ان کا باوثوق ہونا مشہور ہے۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی بیٹی تھیں۔ تمام مصائب و آلام میں یہ اپنی بڑی بہن زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ شریک رہی ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ فضائل و مناقب اور فصاحت و بلاغت میں اپنی بڑی بہن کی نظیر تھیں، کیونکہ آپ سلیلۃ النبوت اور کریمۃ الوحی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کو یہ مراتب اور مدارج اس لیے حاصل تھے کہ آپ نے صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طیب و طاہر آغوش میں دودھ پیتے وقت وحی قرآنی کے نورانی دروس سماعت کیے تھے۔ آسمان فصاحت و بلاغت بابا نے نہج البلاغہ کے روحانی معجون کے ساتھ اپنی شہزادی کی روحانی تہذیب و تربیت کی تھی۔ حسنین کریمین علیہم السلام جیسے بھائیوں نے ان کی انگلی پکڑ کر انہیں قرآنی نزول کی ان شاہراہوں پر چلایا تھا کہ جن شاہراہوں کو جبرائیل امین علیہ السلام طے کر کے بارگاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وحی ربانی کا تحفہ پیش کرتے تھے۔ یہ شہزادی 7 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ اسیری شام کے بعد جب واپسی مدینہ طیبہ ہوئی تو اس کے 14 ماہ بعد اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر عالم باقی کا رخ کیا۔ علامہ علی محمد علی دخیل نے اپنی مشہور کتاب اعلام النساء میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عون بن جعفر علیہ السلام سے عقد ازدواج کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے جو آپ نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کے لیے جاری کی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت جعفر کی اولاد پر نظر کی اور فرمایا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ آئیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جنگ جمل کے حوالے سے اپنے والد بزرگوار کی معاونت۔ تفصیلات یوں ہیں کہ جنگ جمل کا میدان ابھی سجا نہ تھا اور ابھی فریقین اپنے اپنے مقدمات کے مراحل میں تھے کہ بصرہ سے ایک خط مدینہ منورہ آیا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی حکومت کی حزب اختلاف پارٹی خواتین نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ رویہ اپنایا۔ جب اس بات کا علم ام المومنین حضرت ام سلمہ کو ہوا تو ان کی مشاورت سے حضرت ام کلثوم نے گھروں میں جا کر فریب زدہ خواتین سے ملاقات کی اور انہیں حقائق سے آگاہ کر کے انہیں ان کے مذکورہ رویے سے روکا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، تفصیل سے ہے تھوڑا سا کہ جمل شیخ مفید صفحہ 149، شرح ابن ابی الحدید جلد 14 صفحہ 14، سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 258، اور اگلی ہے جمہرت الوسائل یا جہرت الوسائل، کیونکہ یہ جڑے ہوئے ہیں الفاظ اس میں حروف، پھر کوما کے بعد لکھا ہے احمد ذکی صفوت سواد سے صفوت جلد 1 صفحہ 377، اور اس کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں وہاں پہ جہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے کہ بچا کر یہ روایت درج کی ہے، اور آگے لکھا ہے عرض
अर्ज मिनल मुतरज्जिम। फिर अगली हेडिंग आ गई सफ़र करबला और हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी तक तो मुझे 3 पॉइंट्स नज़र आए हैं, देखते हैं कि इस हवाले से हम क्या कुछ जानते हैं। पहले नंबर पे लिखा है, मुहद्दिस कुम्मी रहमुल्लाह की रिवायत है कि जिस वक्त मैदान करबला में फर्जंद रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निगाह शहीद होने वाले जवानों की लाशों पर पड़ी तो आप अपने ख़याम की तरफ मुतवज्जा हुए और बुलंद आवाज़ के साथ फरमाया, या सकीना, या फातिमा, या उम्मे कुलसूम, तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम। दूसरे नंबर पे लिखा है कि हज़रत मुहद्दिस कुम्मी रहमुल्लाह की दूसरी रिवायत है कि फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया इन्वर्टेड कॉमा कि मैं तुम्हें अच्छाई और भलाई की वसीयत करता हूँ। अब मैं इस कौम के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए मुबारज़ा आराई करता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है नफ्सुल महमूम, सफ़ा 346। तीसरे नंबर पे लिखा है, मैदान करबला में जब सिब्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई तो जुलजना दौड़ता हुआ ख़याम की तरफ आया। इधर सैयदुश्शुहदा की बहनों, बेटियों और अहलो अयाल की नज़रें जुलजना पर पड़ी कि उसकी ज़ीन खाली है और फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे तो उनकी चीखें निकल गईं और वो सब दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इस दौरान हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने अपने सर पर हाथ रखा और बुलंद आवाज़ में दर्दनाक बैन कुछ इस तरह से किया, ए नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अबुल कासिम, ए बाबा अली अलैहिस्सलाम, ए चचा हमज़ा अलैहिस्सलाम, आओ देखो कि तुम्हारे जवानों को सितम व बर्बरियत से कत्ल कर दिया है और हम तुम्हारी बेटियां सितम पेशा दुश्मन की गिरफ्त में हैं। हम पुरगमो हुज़्न की आंधियां चल रही हैं, हम पर गमो हुज़्न की आंधियां चल रही हैं। ए बरादर हसन अलैहिस्सलाम, देखो ये हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो बेलिबास हैं, जिन्हें मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है, जिनका मुक़द्दस सर पसे गर्दन कता कर दिया गया है, जिनका अमामा और अबा लूट लिए गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला है ज़रियतुल निजात, सफ़ा 150, ज़रियतुल निजात सफ़ा 150 और 178। अगली हेडिंग आ गई है, सदका हम पर हराम है। लिखा है, जब असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के महमिल कूफा पहुँचे तो लोगों ने उन्हें आम कैदी समझकर बच्चों को खजूरें, रोटी और अखरोट पेश किए। तो उस वक्त हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए अहले कूफा, सदका हम पर हराम है। उसके बाद सैयदा ने बच्चों के हाथों और उनके मुंह से मज़कूरा चीज़ें निकालकर ज़मीन पर फेंक दी। इस दौरान कूफे के एक मुस्लिम नामी शहरी जो मकानों की सफ़ेदी करने का कारोबार करता था, उसने बुलंद आवाज़ के साथ कहा कि लोगों अपने आमालो अंजाम के हाथों गिरवी हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कि लोग अपने आमालो अंजाम के हाथों गिरवी हैं, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। फिर लिखा है, जब ये तेज़ व तुंद और चुपते अल्फाज अली हैदर करार की बहादुर बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम ने सुने तो महल से सर बुलंद किया और फरमाया कि ए अहले कूफा, अपनी ज़बानों को बंद रखो, सिर्फ बातें बना सकते हो, इंसाफ तो तुम में है नहीं। तुम्हारे मर्दों ने हमारे जवानों को कत्ल कर दिया, अब तुम्हारी औरतें अपनी बदसलूकी से हमें रुला रही हैं। मुर्दा ज़मीर लोगों, वक्त गुजर रहा है, गुजर जाएगा, क़यामत के दिन से इनकार है और न फरार। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा। हवाला है ज़रियतुल निजात, सफ़ा 150 और 178। अगली हेडिंग आई, अली वली अलैहिस्सलाम की बेटी का कूफे में खिताब। लिखा है, जो ही असीरान आले मोहम्मद का कूफे में वरूद हुआ तो कूफे के बाज़ार और शहरी
اور شہر کی گلیاں اور مکانوں کی چھتیں مردوں اور عورتوں کے ہجوم سے لبریز تھے۔ موقع کی مناسبت سے بلند آواز کے ساتھ روتے ہوئے بطول سلام اللہ علیہ کی شہزادی نے خطاب کیا، اے کوفے والو، تم کس قدر گھٹیا اور پست لوگ ہو۔ تمہیں اپنی برائی یاد نہیں آتی کہ تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، جب وہ تمہاری طرف آئے تو تم نے انہیں یکا و تنہا چھوڑ دیا، پھر ان کے دشمن کے ساتھ مل کر انہیں شہید کر دیا، ان کا ساز و سامان سب لوٹ لیا، اور پھر ان کی متاع حیات کے وارث بن بیٹھے۔ ان کی خواتین کو تم نے قید کر کے مصائب و آلام سے دوچار کر دیا ہے۔ اب تم لوگ ہلاکت ابدی اور نابودی سے دوچار ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیسی فریب کاری اور چال بازی کی؟ اس کے بعد تم نے کس قدر بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا؟ تم نے کن ہستیوں کا خون بہایا، کیا تمہیں معلوم ہے؟ پھر لکھا ہے کہ تم ان ہستیوں کی کرامت اور فضیلت سے آگاہ ہو کہ جنہیں تم نے مصائب و نوائب میں مبتلا کیا، جن بچوں کو تم نے اسیر رکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جو مال و متاع تم نے لوٹا ہے وہ کس ہستی کا مال ہے، کیا تم جانتے ہو؟ ہائے، تم نے نبی احمد مرسل کی رحلت کے بعد ان جوانوں کو شہید کیا ہے جن کی عزت و عظمت کائنات پر بھاری ہے۔ تمہارے دل سنگ بن چکے ہیں، تمہارے سینے رحمت سے خالی، بربریت اور بہیمت سے لبریز ہیں۔ اور پھر بہیمیت، بے ہے یہ میم یہ تے۔ اور خبردار، انتظار کرو، کامیابی اور کامرانی حزب اللہ کا ہی نصیب اور مقدر ہے، حزب شیطان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے بعد ازیں سیدہ نے درد و اندوہ سے لبریز کچھ اشعار پڑھے جن کی وجہ سے سرزمین کوفہ تھرا کر رہ گئی۔ ترجمہ: اے بے وفا اور غدار کوفیو، تم نے میرے ماجائے کو محصور کر کے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ عنقریب تم جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بنو گے۔ تم نے وہ خون بہایا جو مقدس تھا، جس کا بہانہ اللہ نے حرام کر رکھا تھا، جس کی حرمت کا قرآن کریم نے اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے بعد صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت علیہم السلام کا ساتھ دینا اسی عمل میں تمہاری اخروی کامیابی ہے۔ ان کا خون نہ بہانا ورنہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے کوفیو، تمہیں دوزخ کی آگ کی بشارت ہو، کل محشر بپا ہونے والی ہے، تم نے یقیناً جہنم رسید ہونا ہے اور پھر تم نے وہاں ہمیشہ آگ میں جلتے رہنا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی مظلومہ دختر نے روتے ہوئے یوں فرمایا کہ جب تک زندہ رہوں گی اپنے مظلوم بھائی کی مظلومیت پر آنسو بہاتی رہوں گی، جو بعد از نبی سب سے بہتر و برتر ہیں، ان کے آبا کے بغیر ان سے زیادہ عظیم تر کوئی نہیں ہے۔ ہاں، وہ آنسو گاڑھے ہوں گے لیکن بہنے والے ہوں گے، وہ میرے رخساروں پر ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر جاری ہوتے ہیں، یہ میرے آنسو کبھی خشک نہ ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ راوی کا کہنا ہے کہ سید الشہداء کی مظلومہ بہن کے خطاب کا یہ اثر ہوا کہ کوفے کے در و دیوار ہلنے لگے، ہر گھر اور در و دروازے سے چیخ و پکار بلند ہوئی، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، عورتوں نے اپنے بال کھول دیے اور اپنے سروں میں راکھ اور مٹی پانا شروع کر دی، انہوں نے اپنے منہ کو ناخنوں کے ساتھ چھیل ڈالا، انہوں نے اپنے رخساروں کو تماچوں کے ساتھ زخمی کر دیا اور انہوں نے روتے چلاتے ہوئے ظالموں کی تباہی اور بربادی کی دعائیں مانگی۔ مردوں نے غم و غصے میں اپنی داڑھیاں نوچ ڈالیں، اس دن کوئی ایسا مرد اور ایسی عورت نہیں دیکھی گئی کہ جو رو نہ رہی ہو۔ حوالہ ہے کتاب نفس المحموم، محدث قمی، صفحہ 399 اور 487۔ اور اب اس فصل کی آخری ہیڈنگ کہ جب شہر مدینہ پر نظر پڑی، آئیے اس میں تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب آل محمد کی اسیری کے دن ختم ہوئے تو یہ کاروان نور شام سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ منازل طے کرتا ہوا آخر کار مدینہ منورہ کے قریب پہنچا۔ جب حضرت ام کلثوم کی نظر مدینہ کی دیواروں پر پڑی تو آپ نے اس وقت پردرد مرثیہ کہا
اور وہ مرثیہ درج ذیل ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے وہ شہر جو ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے، تو ان لوگوں کا شہر ہے تو کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش زندگی کی آسودگیوں کے ساتھ آباد شاد ہیں۔ ہم تو اپنے جوان اور بچے صحرائے کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ کر آئے ہیں۔ جب ہم نے تجھے الوداع کہا تھا تو اس وقت ہمارا سارا خاندان سلامت تھا، ہمارے بچے، ہمارے جوان ہمارے ہمراہ تھے۔ اب جب تیری طرف ہم واپس آئے ہیں، ہمارے جوان ہمارے ہمراہ ہیں اور نہ ہمارے بچے اور بیٹے۔ کیا جب ہم نے تجھے چھوڑا تھا تو اس وقت ہمارا سارا خانوادہ زندہ سلامت اور خوشحال تھا؟ اب ہم واپس آئے ہیں، اب ہمارے جوان ہمارے ہمراہ ہیں اور نہ ہمارے جگر گوشے۔ ہماری واپسی خسارہ اور نقصان کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ہم نے تجھے آباد کر رکھا تھا، اللہ کی الفت میں تھے، دور دور تک امن و امان تھا۔ اب جب ہم تیری آغوش کی طرف واپس آئے ہیں، آنے میں تو خوف زدہ اور حیران و پریشان ہیں۔ آئے ہیں لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ لکھا ہے، اب جو کچھ لکھا ہے میں لفظ بلفظ پڑھ رہی ہوں۔ پھر لکھا ہے اب ہماری محبت و مودت کے مرکز و محور شہر فرزند رسول جگر گوشہ علی علیہ السلام و بطول علیہ السلام، ہمارے آقا و مولا، ہمارے سید و سردار، ہماری پناہ گاہ، ہمارے انیس و محبوب، ہمارے جگر و جان حسین علیہ السلام صحاب رحمت بن کر ہم پر سایہ فگان تھے۔ اب دیکھ ہماری یہ نعمت ہم سے چھن گئی ہے، انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اب ہماری دنیا لٹ گئی ہے۔ میدان کربلا جب ہمارے تمام وارث اور کفیل مارے گئے تو اب ہم بے سہارا اور بے کفالت ہو چکی ہیں۔ اب ہم زندگی بھر اپنے مظلوم بھائیوں کی مظلومیت کو یاد کر کے نوحہ اور ماتم کرتی رہیں گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس دوران رسول اللہ کی نواسی نے اپنے اشعار سے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کا اظہار کچھ اس طرح سے بھی کیا۔ انورٹڈ کاما کے اے جد نامدار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کے حبیب اور رسول ہیں۔ حسین علیہ السلام آپ کی آغوش رسالت میں پرورش پا کر جوان ہوئے تھے۔ ان کے قتل کرنے میں ان ظالموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا حیا آیا اور نہ اللہ کا۔ اے نانا جان، ہمارے دشمن نے ہمارے جوانوں کو قتل کر کے اپنی خواہشات پوری کی اور ہم سے انتقام لے کر اپنے قلب و جگر کو ٹھنڈا کیا۔ ان ظالموں نے مخدرات آل محمد علیہ السلام کی توہین و ہتک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم سب کو قیدی بنا کر در بدر شہر بشہر پھرایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور آخری جملہ، مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کی اس شہزادی کے مرثیہ جات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے انہی اشعار پر اکتفا کیا گیا ہے۔ تو یوں ہم 37ویں یعنی 37 فصل کو یہاں پر مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کتاب کے صفحہ 558 پر۔ خدا حافظ، فی امان۔